السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ذات کن فیکن کا مالک، اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ، عظیم سے عظیم تر ہے، جس کی بارگاہ میں ہم تم استغفار سے اور بے پناہ محبت سے رجوع کرتے ہیں کہ تو خالق وجود ہے، تو مالک عدم، دونوں جہاں کی گردنیں تیرے حضور ہم۔ درود و سلام اس ذات بابرکت پر جو سید العرب العجم جمیع الشیم صفی الامم صاحب الجود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ثنا جس کا قرآن ہے، ثنا جس کے قرآن میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ محترم حاضرین اکرام، آج کے میرے درس کا عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ چونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اصل میں رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارا اپنا تزکیہ، ہمارے اندر خود احتسابی کا احساس۔ تو اخلاق حسنہ کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہترین اخلاق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اور ایسے ہی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے، امت مسلمہ کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جہاں عبادتوں میں اسوہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہاتھ باندھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بلند آواز سے آمین کہنا، تو رفع دین کرنا، یہ جیسے ہم عبادتوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو ہے نا عبادتیں کرتے ہیں، تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اختیار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے آپ کی اخلاق کی گواہی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی آپ کے چاہنے والوں نے بھی گواہی دی، تو آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، صادق و امین ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک ہیں، تو امت محمدیہ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی بہترین اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں جب اعمال تل رہے ہوں گے، ایمان والے کے جب اعمال تل رہے ہوں گے، تو میزان میں سب سے بھاری، سب سے وزنی جو عمل ہیں وہ بہترین اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں۔ ایمان والے کے جب اعمال تل رہے ہوں گے تو میزان میں سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے، فرمایا اللہ کے رسول۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین لوگ ہیں۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے یہاں
سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھے لوگ ہیں، محبوب لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے کہ تو اپنی زبان کی حفاظت کیا کر۔ تو اخلاق میں ہوتا کیا ہے؟ اخلاق میں یہی تو ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا، زبان سے لوگوں کی غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، نرم گفتگو کرنا، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملاقات کرنا، مسکراتے چہرے سے لوگوں سے ملاقات کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، مسلمان کی خوشی میں خوش ہونا، اس کے دکھ میں ہمارے لیے بھی دکھ ہونا، یہ اخلاقیات ہیں۔ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کو کندھا دینا، لوگوں کے سکھ دکھ میں شریک ہونا، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہی اخلاق ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا فرمایا؟ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے تو اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ زبان کی حفاظت ہر طرح سے حفاظت کرنا ہے زبان کی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کیا بات ہے کعب نظر نہیں آتا۔ کعب نام کے کئی صحابی ہیں، یہ کعب بن عجرہ ہیں، کعب بن عجرہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اللہ کے نبی پوچھے کعب نظر نہیں آتا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے۔ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں۔ تو صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے نکلے اور کعب کے گھر تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب کے گھر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب تیرے لیے خوشخبری ہو، اے کعب تیرے لیے خوشخبری ہو۔ تو اتنے میں ایک عورت نے جلدی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اس عورت نے کہا اے کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر قسم اٹھانے والی عورت کون ہے؟ تو کعب نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے، یہ میری امی والدہ ہے میری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم کہ شاید کعب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو، بے مقصد بات، لا یعنی بات، لغو بات جس کو کہتے ہیں، جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کی باتوں میں کچھ معلومات میں اضافہ، بیکار کی باتیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعب تجھے کیا معلوم، اے کعب کی ماں تجھے کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کعب نے بے مقصد بات زبان سے نکالی ہو، اللہ کے پاس شاید وہ پکڑ کا ذریعہ بن، اور کوئی ایسی چیز اللہ کی راہ میں دینے سے رک گیا ہو، وہ چیز کے روک لینے سے وہ اسے چیز وہ غنی نہ کرتی ہو۔ یعنی بولتے نہیں ارے کیا بھائی آپ کے 10 روپے لے کے کیا میں بڑا ہو جاؤں گا کیا؟ ایک کچرے والے سے جو ہے نا ایک صاحب بحث کر رہے ہیں، کچرا لے کے جانے والی جو گاڑی ہے، ارے میں دے دیا ہوں بھائی یہ مہینے کے پیسے 150، آخری میں نہیں دیے، اس کے اندر کیا بولا کچرے والا؟ بولا تمہارے 150 روپے لے کے میں بلڈنگ نہیں بنا لیتا ہوں میں، بولا۔ تو ایسے ہی بولے ایسی کوئی چیز جس کے روک لینے سے غنی نہ ہو جاتا، مالدار نہیں ہو جاتا تھا، ہو سکتا ہے ایسی چیز دینے سے رک گیا ہو یا بے مقصد بات زبان سے نکالی ہو۔ کتنی روزانہ ہماری زندگیوں میں ہم غور کر کے دیکھیں کتنی باتیں بے مقصد ہماری زبان سے نکلتی ہیں، لایانی باتیں۔ ارے سستے میزائلان ڈال دے رہا کہتے بھائی، اور 1 لاکھ کی میزائل ڈال دے رہا کہتے، روزانہ 100 میزائلان ڈال دے رہا کہتے۔ آپ دیکھے جا کے بیکار باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہوگا، وہی اس نے اتنی دیر میں استغفار کرے تو، اللہ کا ذکر کرے تو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات، یہ ذکر زمین سے آسمان تک نیکیوں سے بھر دینے والے ذکر ہیں۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس پہ ثواب بھی مل رہا ہے اور گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ نہیں کرتا میں کیا کرتا ہوں؟ انسان کیا کرتا ہے؟ غیبتیں، چغلیاں۔ ارے پاشا بھائی کی بچی کا جو ہے رسم ٹوٹ گیا کہتے ہیں، ارے امریکہ سے واپس بھی آ گئی کہتے ہیں، ارے کئی کو ٹوٹا رسم میرے سے پوچھو بھائی، آپ کون پوچھو بھائی آپ سے؟ ارے خواجہ بھائی، جہانگیر بھائی، باپ بھائی، سردار بھائی، رفیق بھائی، شفیق بھائی، لے کے قصے بڑھ جاتے ہیں۔ چلو نماز کو چلو، بولتے نہیں میرے کو ذرا بیگم کو بیوٹی پارلر کو لے آنے کا تھا، میں چلتا ہوں میں۔ ارے میرے کو بھی یاد آئے گا، میرے کو بچوں کو اسکول سے لانے کا ہے بھائی، میرے کو بچوں کو کالج کو چھوڑنا ہے بھائی، پورے کام یاد آ جاتے ہیں۔ سیدھی بات کرتے ہی مسجد کو جانے کی بات نکالتے ہی اللہ کا ذکر،
میرے کو پوری باتیں یاد آتی. لایانی باتوں سے جو ہے نا محفلیں بسی ہوئی ہیں. لایانی اور بیکار فضول باتیں کرنے کے لیے تو لوگ ریچارج ختم ہو گیا فون میں تو ریچارج کرا کے پیٹ پھلا ہوا ہے پورا نکالنا ہے, میرے کو معلوم گا فلاں کا قصہ کیا ہے, وہ رسم کئی کو ٹوٹا, وہ کیا ہو گیا تھا, وہ گھر بکرا تھا کئی کو رک گیا, وہ گھر کا قصہ کیا ہے, اس کے کاغذاں برابر نہیں ہے, کہتے اب وہ بولنا ہے میرے کو فون کر کے, آئی فون میں پیسے نہیں ہے کیا کرو, ریچارج کراؤ جلدی سے, جلدی ریچارج کرا کے فون لگے, آئی آپ معلوم آپ کو کیا ہوا, کہتے معلوم کلثوم کا کئی کو رشتہ ٹوٹا, کہتے معلوم, اب چلو پورا 1 گھنٹہ فون پہ لگا, لایانی باتیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں ہیں, آیت نمبر 1 2 3 4. اللہ نے اس میں فرمایا کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا اور لایانی بیکار فضول باتوں سے اعراض کیا. لایانی باتیں ابھی جیسا کہ میں بتایا, بیکار باتیں جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ دنیا کی معلومات میں دنیاوی نالج میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو رہا, نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو رہا. چلو بھائی آخرت کی کوئی بات سنائی جا رہی ہے, قرآن کی کچھ آیتیں سنائی جا رہی ہیں, وہاں پہ نیند آنا شروع ہو جاتی, جیسے جو ہے نا قرآن کی بات حدیث کی بات آ جائے تو اب نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, آدمی کو جمائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لایانی باتوں سے اعراض کیا. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا اور بیکار باتوں سے اعراض کیا, لایانی باتوں سے اعراض کیا. ایسے ہی ایک اور روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, دو حدیثیں ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت فرما رہے ہیں. وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ اے معاذ جب گناہ ہو جائے تجھ سے, جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر, تاکہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں. آدمی سے گناہ ہو جائے تو نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اے معاذ جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر اور ثابت قدم رہ. ثابت قدم اسلام پر, اعمال پر, ایمان پر ثابت قدم رہ, مستقل مزاجی کے ساتھ ثابت قدم رہ, اور اپنے اخلاق کو سنوارتے رہا کر, اپنے اخلاق کو سنوارتے رہا کر, اپنے اخلاق کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. اور سلام کو عام کر. اللہ کے نبی فرمائے سلام کو عام کرو, کھانا کھلایا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا حیا تم اپنے گھر والوں سے کرتے ہو. کوئی بچہ ہے, کوئی نوجوان ہے, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, یہ عمر میں کیا ہوتے بچے نیا جو ہے نا برے عادتوں میں پڑتے نہیں, تو کوئی سگریٹ پینا سیکھتے رہتا, کوئی گٹکا کھانا سیکھتے, بد اخلاقی تو ہے ہی, لیکن یہ حرام خوری, حرام سگریٹ پینا, حرام تمباکو, نہیں یہ سب حرام ہے. دیکھیے سگریٹ, بیڑی, سگار, گٹکا, زردے, تمباکو, بابا چھیٹا, بابا پربھات, چنمیا زردہ, ٹوٹا زردہ, گھنٹا چٹا, یہ جتنے ہیں نا یہ سب حرام ہی ہے. اب یہ حرام کئی کو ہے, تو میں نے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کیا ہے؟ دیکھیے گٹکا خریدنا, تمباکو خریدنا, سگریٹ خریدنا, کوئی فائدہ ہے؟ جیسا کہ فائدہ ہے بتائیے, کوئی فائدہ ہے کیا اس میں بتائیے. فضول خرچی نہیں ہے تو کیا ہے, فائدہ ہے کیا, کیسا بتائیے. اب جیسا کہ کوئی آدمی جو ہے نا ذرا صحت خراب ہو رہی, دبلا ہو جا رہا, سوکھا, ارے کیا بھائی کیا حالت ہو جا رہی ہے آپ کی, ذرا سگریٹا پیو بھائی, کچھ صحت بناؤ, ایسا بول سکتے کیا؟ ارے کیا حالت بیٹھ گئی بھائی آپ کی, کیا گٹکے اٹکے کھا رہے ہیں, نہیں کھا رہے, ذرا گٹکے کھاؤ, بول سکتے کیا ایسا؟ کوئی بھی کیا بولیں گے, ذرا کچھ حلوے کھاؤ, ذرا ڈرائی فروٹس لیو, فروٹس لیو. یہ تو پتہ ہے سب کو کہ یہ فضول خرچی ہے. اس میں خرچ کرنا, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا, کھینی, اس میں پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے. بچے کو معلوم ہے یہ بات. ایک تو فضول خرچی ہے, دوسرا کیا ہے, خبیث چیز, خبیث ہے, خبیث. تمباکو, سگریٹ, گٹکا, بیڑی یہ خبیث ہے. کیوں کہ آپ دیکھو کوئی بھی آدمی سگریٹ سلگایا ٹوائلٹ میں چلے جاتا, چھپ کے پینے والا بھی ٹوائلٹ میں چلے جاتا, سگریٹ نہ پینے والا لوگوں سے شرماتا, خاندان سے شرماتا, سسرال جو کھلم کھلا پیتا انہیں تو پیتا ہی پیتا, لیکن شرمانے والا بھی کیا کرتا, ٹوائلٹ میں. کیوں؟ گندی جگہ, گندی چیز, سگریٹ بھی گندی, گٹکا بھی گندا, زردہ بھی گندا, ٹوائلٹ بھی گندی جگہ ہے. خبیث چیز خبیث جگہ پہ چل جائے. لیکن کوئی اگر مسجد میں نکالا سگریٹ, لاؤ ذرا لائٹر ہے کیا بولتا, ارے بے خوف, ارے اتر نکل, مسجد میں نکالا سگریٹ بولتے نہیں. تو اچھی جگہ پہ آپ کھانے پینے کی اچھی چیزیں, طیب چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ نے
طیب چیزوں کو حلال کیا، خبیث چیزوں کو حرام کیا. اللہ نے فرمایا طیب چیزوں کو حلال کیا، خبیث چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. دو چیزیں، دو باتیں ہو گئی، دو دلیل ہو گئی کس بات کے لیے کہ گٹکا سگریٹ تمباکو حرام ہے، بلکہ طیب ہے خبیث ہے، خبیث تو خبیث ہونے کی وجہ سے بھی حرام ہے. تیسرا کیا ہے، نشہ آتا ہے اس سے. سگریٹ، گٹکا، تمباکو، یہ رمضان کا مہینہ ہماری اتنی بھی اگر تربیت نہیں کیا کہ ہم تمباکو نہیں چھوڑ سکے، گٹکا نہیں چھوڑ سکے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکے، تو بھائی بتائیے کیا تربیت ہوئی ہماری اس مہینے میں رمضان میں. صرف ایسا نہیں کہ روزہ رمضان کا روزہ صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں، بلکہ تربیت کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ. یہ رمضان کا مہینہ تمہاری تربیت کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. تو تیسری چیز کیا ہے کہ یہ نشہ آور چیز ہے، زردے، گٹکے، تمباکو. کیوں نشہ آور ہے بتائیے؟ اس لیے کہ ارے نہیں بھائی میں روزانہ 3 ڈبی سگریٹ پیتا ہوں، کہاں نشہ وشہ کچھ بھی نہیں آتا، میں سیدھا چلتا ہوں نا. نہیں صاحب، آپ کو عادت ہو گئی. آپ کو ایک نئے آدمی کو پلا دو اب سگریٹ، ایک سگریٹ پورا نہیں ہوتا، آدھے سگریٹ میں نشہ آ کے گر جاتا انہیں، ہاتھا پیرا ٹھنڈے ہوتے گر جاتا انہیں، پوری سگریٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی گر جاتا. کیوں؟ نشہ ہے اس میں. کوئی اب تک تمباکو نہیں کھایا اس والے کو آپ فل بابا کھلا دو، بابا چھیٹا کھلا دو، اس کے ہاتھا پیرا کانپنے لگتے، گر جاتا انہیں. تو پتا چلا کہ یہ سگریٹ بھی، گٹکا، تمباکو بھی نشہ ہے. لیکن اب جیسے کہ بعض آدمی ہے، شراب ہے، شراب ایک باٹل پیے تو سیدھا ہی ٹھہرے ہوا رہتا انہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، اسٹیئرنگ بھی اچھا چلتا اس کے ہاتھ پہ، جلا ہاتھا پیرا بھی صحیح کام کر. ایک باٹل سے تو کچھ دھکا نہیں لگتا اس کو، تو کیا حلال ہے وہ؟ نعوذ باللہ. نشہ ارے کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، سیدھا ٹھہرا ہوا ہے، سب سمجھ رہا، بیوی کو بیوی بول رہا، ساس کو ساس بول رہا، سب سمجھ رہا. نشہ وشہ کہاں سمجھ رہے تم؟ تو نشہ جس کا زیادہ حرام ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ نشہ آور ہے. ایسے ہی چوتھا کیا ہے؟ خودکشی کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، تم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، بولے اللہ تعالیٰ. تو خودکشی حرام ہے. تو زردے، تمباکو، گٹکے، سگریٹاں، بیڑیاں، گھنٹا چٹا، یہ سب خودکشی ہے. کیسا بولو؟ جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے آہستہ 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 خودکشی ہے. وہ کوئی 10 سال میں کینسر ہوتا ہے، کسی کو 15 میں ہوتا ہے. ہر سال کئی لاکھ لوگ سارے عالم میں تمباکو نوشی کی وجہ سے کینسر کے مریض بن کر ہلاک ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. اس کے سگریٹ کی ڈبی پر اور زردے کی پیکٹ پر، تمباکو اور جو ہے گٹکے کی پیکٹ کے اوپر فوٹو اتری ہے کینسر کی. ایسا کینسر ہوتا دیکھو تمہارے کو یہ کھائے تو، بلکہ یہ زردہ کھاؤ یہ کینسر ہوتا تمہارے کو، جبڑے کا کینسر، منہ کا کینسر. یہاں جٹ کیفے کے پاس، ہمارا بہت پرانی بات ہے، جب ہم ابھی چھوٹے تھے، اب تو لوگوں کو جٹ کیفے کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم، ایڈریس میں جٹ کیفے نہیں معلوم، بس میں ٹکٹ لیتے تھے پہلے زمانے میں جٹ کیفے بول کے. تو جٹ کیفے کے پاس ایک آدمی کیا ہوا، رات کو گٹکا منہ میں رکھ لے کے سو گیا، غلطی سے گٹکا کھاتے کھاتے نیند لگ گئی اس کو. صبح اٹھے تک گٹکا منہ میں تھا اس کے، پرانا گٹکا خور تھا انہیں. تو اٹھے تو کیا ہے، صبح اٹھ کے گٹکا تھوک گیا، ارے گٹکا منہ میں رہ گیا، تھوک دیا. تھوک کے کیا کرا، منہ دھونے کیسے برش کر رہا تھا، برش کرتے کرتے سوراخ پڑ کے ادھر سے برش نکل گیا، برش ادھر نکل گیا، جبڑے کلے میں سے برش ادھر نکل گیا. کینسر. پتا چلا ہاسپٹل کو لگ گئے تو پتا چلا کینسر ہو گیا اس کو، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، سینے کا کینسر، بلڈ کینسر، ایسے کئی کینسر ہو جاتے ہیں لوگوں کو، لنگس کینسر، ہڈیوں کا کینسر. اور کینسر کے بعد کینسر کیا ہے، پیغام ہے موت کا، موت کا پیغام ہے، ابھی موت آ رہی ہے، اب کی قریب ہے، گھل گھل کے ڈر ڈر کے مرو تم، اب اس کے بعد میں سکون کی زندگی نہیں. تو یہ 4 باتوں سے کیا ہے معلوم پڑ رہا ہے کہ، اور بھی دلائل ہیں اس کے، ایک بڑے بڑے 4 دلائل دے دیا ہوں میں، کہ خودکشی ہے، خبیث ہے، اور فضول خرچی ہے، اور نشہ آور ہے. یہ 4 باتیں تو کافی الحمدللہ ایک مومن کے لیے کہ اس کو حرام کو حرام جاننا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، بد اخلاقی دیکھو لوگوں کی، خود سگریٹ پیتے سو پیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سکھاتے. کیسا سکھاتے؟ جان بوجھ کے نہیں سکھاتے، لیکن جا بیٹے ذرا پپا کا نام بول کے، نہیں پان لے کے آ جا، میرے 4 پان لے کے آ جا، لڈو بھائی کے ڈبے پہ سے لے کے آ جا، لڈو بھائی کے ڈبے پہ بھیج رہے ہیں، غوث بھائی کے، جہانگیر بھائی کے، باپ بھائی کے، سردار بھائی کے پان کے ڈبے پہ بھیج رہے ہیں بچے کو، کیا بول کے جا بیٹے ابا کے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں سگریٹا چھوڑنے کا سے پان شروع کرا بولتے ہیں. ارے اس کے بعد اگلے سال دیکھو نا، پان بھی سگریٹ بھی دونوں بھی چلتے رہتے. سگریٹ چھوڑنے کو پان شروع کرے تھے نو، بابا چھیٹا لائٹ بابا کھا رہا ہوں، لائٹ بابا جا کے فل بابا میں آ گئے انہوں. کیسا شروع کرے تھے، ہلو سے سگریٹا کم کرنے کو وہ پان شروع کرے کہتے ہیں. تو
پان بھی چالو سگریٹ بھی چالو، ادھر جیب میں پانا ہے ادھر جیب میں سگریٹا ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں چھوٹتا، اللہ سے ڈر کے چھوڑنا. لعلکم تتقون، یہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم اگر سگریٹ گٹکا تمباکو بیڑی یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، کیا اخلاق ہمارے بتائیے، کیسے اللہ سے ہمارے اخلاق ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہمارے اخلاق کا کیا معاملہ ہے دیکھیے. تو ہم کو چاہیے ہم اپنے بچوں کا تو خیال کریں، کم سے کم اچھی اگر یہ چیز ہے، ارے اتنی بری بھی نہیں ہے بھائی، میں سنا مکروہ ہے کہتے ہیں، وہ مکروہ بولنے والوں کے مسجدوں کے ٹوائلٹاں دیکھو آپ پورے گندے، باہر لکھ کے لگایا ہوا تھا پان کھا کے تھوکنا منع ہے، وہی اہل حدیثوں کے مسجدوں میں دیکھو آپ ٹوائلٹاں اتنے گندے نہ رہتے. الحمدللہ میں پھر کے کئی مسجدوں میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ مسجدوں میں گندے ٹوائلٹاں تھوک کے بھرا کے سگریٹاں پی کے پھینکے ہوئے کئی گندے ہیں. مکروہ سمجھے نا وہ لوگ، اگر حرام کو حرام سمجھتے تو ان کے بڑے بڑے جنے بھی کھاتے رہتے، بڑے مغل صاحب زردے کے پانا کھا کے، جبڑے میں زردے کا پان رہتا، اور ایسے بھی ماہرین ہیں استغفر اللہ، جب اب بھی پان کھایا جی میں چائے اب لائے چائے تم بولتا، ارے تم ایکسپرٹ ہے بھائی، کھاؤ، کھاتے رہو، ادھر سے جبڑے میں رکھ کے ادھر سے سائڈ سے یہ سائڈ سے چائے پیو. ایسے بھی لوگ ہیں ادھر سائڈ سے چائے ادھر سائڈ سے پان بھی چلتا رہتا. سگریٹوں والوں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سگریٹاں بھی چلتے رہتے، ایک ہاتھ سے چائے بھی چلتے رہتے، استغفر اللہ. تو بہرکف بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو، تم ایسے شرماؤ اللہ سے، ایسے حیا کرو جیسے گھر کے کسی فرد سے شرماتے ہو، ابا سے، دادا سے. ارے اللہ کو ڈر کے چھوڑو سگریٹ، اللہ سے حیا کر کے چھوڑو سگریٹ گٹکا. ارے ابا تو یہاں دیکھ رہی، یہاں سے دور جا کے پیے تو وہاں نہیں دیکھتے. اب یہاں رہتے کاروان میں، اپن جا کے جو ہے نا وہاں پہ بورا بنڈے میں دوست کے پاس سگریٹ پی رہے ہیں، اس کے مل کے آدھی رات کو دوست کن گئے، نکال باپ، اب یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں اپنے پہچانت کے، نکال کے وہاں سگریٹ پی رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا نا. بتانا یہ تھا، اصل بات وہاں سے نکلی، حیا کے اوپر سے بات نکلی کہ بورا بنڈے میں رشتہ داروں تو نہیں دیکھ رہے، ابا دادا تایا تو نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سے حیا کرو. برے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تم اپنے باپ سے، تایا سے، دادا سے، امی سے، گھر کے لوگوں سے، اپنی خالہ سے، پھپھو سے جو حیا کر رہے ہیں آپ ان سے شرما کے ان کے سامنے حیا سے سگریٹ نہیں پی رہے، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. ان سب سے زیادہ یہ فیملی کے لوگوں سے بھی زیادہ اللہ سے حیا کرنا اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. تو سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، اللہ سے حیا کرو. بولے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے حیا کرو. بولے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے، اخلاق حسنہ کی وجہ سے رات کو قیام اللیل، دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے صاحب. ہر روز آپ تہجد پڑھ رہے ہوں، ہر دن آپ کا روزہ رہ رہا ہے، آپ ہر دن روزہ رکھ رہے ہیں، ہر رات تہجد پڑھ رہے ہیں، ایسے آدمی کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے انسان، ایک ایمان والا جو اتنا زیادہ مجاہدہ تو نہیں کر رہا ہے، رات کو ہر روز رات کو نماز، دن کو روزہ رکھنے والا اتنا بڑا مجاہدہ تو نہیں ہو سک رہا ہے آپ سے. سردی کے دن، گرمی کے دن، لمبی راتیں، طویل راتیں، چھوٹی راتیں، سردی والی راتیں، بارش والی راتیں، ہر رات نماز میں گزر رہی ہے، 365 دن ہر دن روزے میں گزر رہا ہے. ایسے مجاہدے والے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے اچھے اخلاق والا انسان. اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ وہی میں جیسا کہ میں بتایا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا. ایک ہے مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا، کوئی ملنے کے لیے آیا مسکرا کے ملنا. چھوٹے بچے سے بھی اللہ کے نبی مسکرا کے ملتے تھے. بہت سارے لوگ بڑوں سے تو، پیسے والوں سے، بڑے لوگوں سے، ذرا طاقتور لوگوں سے تو اچھا ملتے، لیکن ذرا غریب آدمی دکھا تو اس سے جو ہے نا ایسے ہی ملتے تھے. بچوں سے تو پوچھا بیٹھ ادھر بیٹھ، بیچ میں رکھو ذرا ہاتھوں میں چل، ایسا. بچوں سے بھی اللہ کے نبی مسکراتے چہرے سے ملتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو آپ، مسکرا کے ملنا. اللہ کے نبی فرمائے دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے دوست کو، جیسا مسواک کا تحفہ، خوشبو کا تحفہ، کبھی چاکلیٹس کا تحفہ، کبھی ڈرائی فروٹس کا تحفہ، کسی کو دینے کے لیے آپ کے پاس، دینے کے لیے کسی مسلمان بھائی کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کم سے کم خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرو. کیا بھائی خیریت؟ مسکرا کے ملنا. ایک ہوتا اجاڑ چہرے سے ملنا، ہو اجاڑ چہرے، ایک ہے مسکرا کے ملنا. مسکرا کے ملنے میں بھی کچھ خرچہ آتا کیا؟ تو یہ اخلاق ہے ہمارے. اخلاق کو سنوارنے میں زیادہ کچھ خرچہ نہیں آتا، بس یہ کہ بھئی آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، غصے کو پی جانا ہے، لوگوں سے نرم گفتگو کرنا، اچھے کلمات کے ساتھ گفتگو کرنا، بہترین کلمات کے ساتھ گفتگو کرنا، رف لینگویج استعمال نہیں کرنا،
لوگوں کی خامیاں اور غلطیاں نہیں ڈھونڈنا، لوگوں کی خامیوں غلطیوں کو نظر انداز کرنا. لوگوں کی خامیاں دیکھتے بیٹھے کوئی آدمی اچھا نہیں دکھتا آپ کو، پھر اس کے بعد میں اس کے اندر وہ غلطی ہے، اس کے اندر وہ غلطی ہے، اس کے اندر وہ غلطی ہے، خالی غلطیاں دیکھتے رہیں گے آپ، تو غلطیوں کو تلاش کرتے رہیں گے لوگوں کی، تو اچھا آدمی دنیا میں نہیں ملے گا پھر آپ کو. لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں اصلاح کرنا، لوگوں کے بیچ لوگوں کے درمیان میں اس کی بےعزتی نہیں کرنا، بےعزتی نہیں کرنا. دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرمانے، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے تو اپنی زبان کی حفاظت کر. اللہ کے بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اللہ کے. اور ایسے ہی ان کے واقعے میں بھی، کعب رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بھی یہی ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کعب نے بے مقصد بات زبان سے نکالی ہو. اللہ اکبر. تو زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں رہا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، مسواک، آپ کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو کر ایک زمین کا ٹکڑا، ایک پلاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیے. اس زمین کا ٹکڑا تم رکھ لو، ایک زمین کا ایک پلاٹ یہ ہے تم رکھ لو. مجھے اللہ کے رسول دے دیے. میرے پڑوس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک پلاٹ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دونوں پڑوسی تھے، بازو بازو ہماری زمین تھی. تو دونوں کی زمین کے بیچ میں ایک درخت تھا، ایک کھجور کا درخت تھا. میرے اور ابو بکر کی زمین کے بیچ میں وہ درخت تھا، جھاڑ جس کو ہم جھاڑ بولتے ہیں، درخت. تو میں نے کہا کہ یہ درخت میرے پلاٹ میں ہے. ابو بکر نے کہا نہیں میرے پلاٹ میں ہے. بات سخت کلامی تک پہنچ گئی، جھگڑے تک پہنچ گئی بات. نہیں میرے پلاٹ میں ہے. ارے نہیں میرے پلاٹ. یہاں تک کہ ابو بکر کی زبان سے سخت کلمات نکل گئے، یعنی جس کو ہم گالی بولتے، چھوٹی موٹی گالی، ایسے نہیں بڑے بڑے گالیاں نہیں. بے خوف کہہ کہ بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے پلاٹ میں ہے بولے تو اچھا. غصہ کر دیا ابو بکر. پھر اس کے جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ابو بکر نے کہا کہ ربیعہ دیکھ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، میں جو سخت کلمات تجھے کہہ دیا تو بھی بدلہ لے لے. میں نے کہا نا جی نہیں بھائی میں تو نہیں لوں گا. آپ کہاں ابو بکر ہیں، آپ غار یار ہیں، آپ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، میں بدلہ نہیں لیتا. کیوں؟ کیا قیامت کے دن بدلہ لیں گا کیا؟ بولے نہیں میں بدلہ نہیں لیتا. اگر تو بدلہ لے لے نہیں تو میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری شکایت کر دوں گا. ٹھیک ہے شکایت کر دو آپ، میں تو بدلہ نہیں، میں آپ کو گالی نہیں دیتا. بولے میں بول رہا ہوں دیکھ بدلہ لے لینے تو جا رہا ہوں میں اللہ کے نبی کے پاس. جائیے آپ، میں بھی آتا ہوں اللہ کے نبی کے پاس. تو ابو بکر چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کرنے کے لیے. میرے قبیلے کے جو لوگ دور ٹھہرے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، میرے پاس آئے اور کہا عجیب بات ہے بھائی، ابو بکر کی بھی غصے میں بھی آ گئے، جھگڑا بھی کرے، گالی بھی دے دیے، اور اب اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرنے بھی چلے گئے. کیا شکایت کرتے ہوں گے انہوں؟ میں بولا ارے بھائی جاؤ اپنا کام کرو. وہ معلوم ہے غار یار اللہ کے نبی کے دوست ہیں، تم کیوں میرے معاملے میں پڑ رہے ہو؟ میری طرفداری کر کے ابو بکر کی مخالفت کر کے کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کو پتہ چل جائے تم نے میری مخالفت، تم میری موافقت میں ابو بکر کی مخالفت کر رہے ہو تو ابو بکر ناراض ہو جائیں. ابو بکر ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو پھر اللہ ناراض ہو گئے. اللہ ناراض ہوگا تو پھر بتاؤ تمہارا کیا ٹھکانہ بنے گا؟ کون تمہاری طرفداری کرے گا؟ جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو. میرے قبیلے والوں کو میں نے بھجا دیا. اب میں ابو بکر کے پیچھے میں بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا. میرے پہنچنے تک ابو بکر پہنچ کر سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا، یہ جھگڑا ہو گیا اور میں نے ایسا کہہ دیا اور ربیعہ سے کہتا ہوں کہ بدلہ لے لے تو بدلہ لیتا نہیں. اتنے میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ربیعہ کیا معاملہ ہے تیرا ابو بکر کے ساتھ؟ بولے ہاں اللہ کے رسول ویسے ہی ہوا جیسے ابو بکر نے بتایا ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لے، تو میں نے کہہ دیا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا. ہاں ربیعہ تجھے ابو بکر سے گالی دے کر بدلہ تو نہیں لینا چاہیے، ابو بکر کا مقام کچھ اور ہے. بولے ہاں تم اتنا کہہ دو ربیعہ، تم اتنا کہہ دو کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے. تو میں نے کہا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ ابو بکر روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے.
روتے روتے یہ کہتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کر وہاں سے چلے گئے کہ ابو بکر تو لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے, لوگوں کو گالی دیتا ہے, اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا. یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. یہ ہیں صحیح اللہ والے لوگ, اللہ والے ان کو کہتے ہیں. اللہ کے ولی یہ ہیں. سب سے پہلے انبیاء کے بعد صحابہ اکرام اللہ کے ولی, اللہ کے دوست ہیں. ہمارے پاس اللہ کے ولی کون ہیں؟ ہمارے معاشرے میں, ہمارے شہر حیدرآباد میں یا ہمارے ملک میں ولی بولے تو کون؟ جو دیوانہ ہو گیا, کنگا نہیں کر لے رہا, کپڑے صحیح نہیں پہن رہا, کپڑے دیے تو بھی دوسرے پہ پھینک دے کے جو نا پرانے میلے کپڑے پہن لے رہا, کنڈیوں پہ بیٹھ جا رہا, اور جو ہے گالیاں بک رہا ہے, میلا کچیلا رہ رہا, نمازیں نہیں پڑھ رہا, بچے اس کو ستا رہے تو گالیاں دے رہا, بچوں کے پیچھے بھاگ رہا. ارے ولی ہے, ولی مجذوب ہے, مجذوب ایسا بولتے ہیں لوگ, مجذوب ہے, ولی ہے. ولی صحابہ جیسے ہوتے ہیں. صحابہ کرام تنگ دستی کی زندگی میں بھی, تنگ دستی مفلس, ہاں بہت پیسے کم, بہت کچھ مالداری کم ہے, لیکن جو ہے جتنے میں ہے اتنے میں جو ہے تنگ ڈھانکنے کے کپڑے برابر, پاکی صفائی ستھرائی کا خیال برابر رکھتے تھے. وہ ہیں ولی. اللہ کے ولی ویسے ہوتے ہیں. ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ بھائی جو دیوانہ ہے, میلا کچیلا رہ رہا ہے. ورلڈ ریکارڈ یہ ہوا کہ کچھ عرصے پہلے, کچھ برس پہلے کی بات ہے, سارے عالم میں سب سے زیادہ جو میلا اور دیوانہ آدمی تھا 100 سال کی عمر میں مرا اور 50 سال سے نہیں نہایا تھا انہیں. ایران میں تھا وہ, ایران میں اخباروں میں بھی آیا تھا اور ٹی وی چینلوں پہ نیوز میں آیا تھا کہ 100 سال کی عمر میں مرا, 50 سال سے نہیں نہایا تھا. 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, نہایا ہی نہیں تھا, غسل ہی نہیں کیا تھا. تو کیا اس کو ولی بولیں گے؟ استغفر اللہ. ولی جو ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے, نماز قائم کرنے والے, پاک صاف ستھرے رہنے والے, حلال کھانے والے, اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اہل توحید میں سے ہوتے ہیں. اور ولی جو ہے کوئی ایسا درختوں پر پھل کی طرح نہیں لگتے, آسمان سے نہیں اترتے, زمین سے نہیں اگتے ہیں. یہ جو اہل توحید ہیں یہی محنت کرتے 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 اللہ کا قرب ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے, چاہے وہ روزوں میں ہو, نمازوں میں ہو, زکوٰۃ و صدقات میں ہو, نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. تو بہرکف ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ایسی نصیحت بتائیں, ایسی بات بتائیں اللہ کے نبی جسے میں زندگی بھر یاد رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر. یہ بھی اخلاقیات میں سے آتی ہے حدیث کہ غصہ نہ کر. غصہ کیا ہے؟ آدمی کو برائیوں پر ابھارتا ہے, بد اخلاقی پر اتار دیتا ہے. غصے کی وجہ سے آدمی جھگڑا کر دیتا ہے, بیوی سے, رشتہ دار سے, بھائی سے, والدین سے, اولاد سے, پڑوسی سے, جاننے والے سے, نہیں جاننے والے سے. راستے پہ جھگڑا ہو گیا, کیسا ہوتا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب جھگڑا شروع ہو جاتا. دیکھ کے چلانا نہیں, بولتا میرے کو بول رہے ہیں دیکھ کے چلانا, تم دیکھو کدھر آ رہی, تمہاری گاڑی دیکھو. ارے میں تو ہاتھ بتا رہا ہوں, ہاتھ بتا رہے تم ہاتھ بتا, ہاتھ مڑنے کے بعد بتانا تھا ذرا. اب جھگڑا شروع. کیا بول رہا میاں, تو کیا بول رہا؟ ارے تورے پہ آ جاتے ہیں. اب جان دو بول کے خاموش بیٹھے تو میں پہلے کا کوثر بن جاؤ, بول رہا ہے کیا ایسا؟ کیوں کہ کاغذ کے پھول تھے کہ جب سے جو بات ہو رہی تھی بد اخلاقی پہ اتر جاؤں گا. استغفر اللہ, ایک مومن ایسا کیوں بھائی؟ مسلمان سے گفتار گندی کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر. غصہ برائیوں پہ آدمی کو ابھارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. ایک دم جو ہے اگر غصہ آ جائے تو جہاں غصہ ہو رہا ہے, بیوی کے سامنے غصہ ہو رہا ہے تو آدمی ہٹ جائے وہاں سے, اس کو کوئی بری بات نہیں ہے. بیوی جو ہے نا غصے میں ہے تو شوہر کو خاموش ہو جانا چاہیے, شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو خاموش ہو جانا چاہیے. ایک بھائی ہمارا غصے میں ہے تو ہم اس کو جو ہے نا نظر انداز کر کے چلو جانے دو بھائی, سوری میرے سے غلطی ہو گئی, ہٹ جاؤ وہاں سے. کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, پانی پی لے, تھوڑا سا ایک چند گھونٹ پانی پی لے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, وضو کر لے آدمی. غصہ نہ کر, غصہ نہ کر. ہوتا کیا ہے, بڑے کارپوریٹ آفس میں جو ہے نا باس ہے, باس سی ای او ہے, ہاں ایم ڈی ہے, فلاں ہے, بڑے باس ہیں انہوں کمپنی میں, بڑے آفس میں. غصہ آ گیا, موڈ خراب تھا باہر, غصہ آ کے جو ہے نا امپلائی کے اوپر غصہ, وہ صحیح بتا رہا لیکن غصہ کر دیا. انہوں جا کے بیگم پہ غصہ کر دی, بیوی جا کے بچوں پہ غصہ کر دی, بچہ جا کے پتھر مار دیا کتے کو. چلو کوئی بات نہیں ہے, ہر کوئی کمزور کے اوپر غصہ نکال رہا ہے, ہر کوئی اپنے سے کمزور پہ غصہ نکال رہا ہے, ایسا نہیں. تو اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر. غصے پہ کنٹرول کرنا, غصے کو بہادر وہ نہیں جو کشتی میں اپنے سامنے والے پہلوان کو پٹک دے, پچھاڑ دے, اٹھا کے پٹک دے. اس سے بھی بڑا بہادر وہ ہے
جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے, غصے پہ قابو کر لے, اپنے غصے کو کنٹرول کرے, اپنے آپ کو سنبھالے اور غصہ نکالنے پر قادر ہے لیکن معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باندھی کو کچھ لانے کے لیے بھیجائے. وہ گئی باہر جا کر, جو ہے بچے جو کھیل رہے تھے وہ کھیل دیکھنے میں لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین انتظار کر رہے ہیں, کوئی چیز منگائے اللہ کے رسول, انتظار کر رہے ہیں اس کا. وہ آئی نہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا, رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ گئی سو ادھر ہی ہو گئی, بازار سے آئی نہیں. وہ نکل کر جو ہے ان کو دیکھے وہ کھیل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. آپ نے اس سے کہا باندھی سے, تو یہاں بچوں کا کھیل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا انتظار کر رہے ہیں. ارے یاد آیا, بلکہ وہ جلدی سے گئی, واپس آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولی اللہ کے رسول مجھ سے دیر ہو گئی, میں بھول گئی تھی, بچوں کا کھیل دیکھنے میں لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت میں مسواک تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک بتا کر, اگر مجھے آخرت میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا. بولے لگا, لیکن مارے نہیں, بولے اتنا غصہ آ رہا تھا میرے کو, لیکن میں کیا کروں, میں تجھے معاف کر رہا ہوں. بولے لگا, غصے کے عالم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتار کر رہے ہیں, سلیقے سے بات کر رہے ہیں. آتے ہی جو ہے نا غصہ نہیں ہو رہے ہیں اللہ کے رسول, اس کا عذر سن رہے ہیں. عذر کیا ہے, بھول گئی میں, عذر ہے اس کا. وہ عذر سن کر اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بولے قبول کر لیا اللہ کے رسول, عذر کو قبول کر لیا اللہ کے رسول. تو ایسے ہی انس بن مالک سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو, رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو, یعنی صلہ رحمی کرو, اپنے رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. بولے رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تم رحم کرو زمین والوں پر, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. زمین والوں پر رحم کرو, اپنے ماتحتوں پر رحم کرو. بیوی ہیں, بچے ہیں, کمزور ہیں, ناتواں ہیں, نوکر چاکر ہیں, غلام ہیں, باندھی ہے, اپنے ماتحتوں پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم کرے گا. کئی ایسے واقعات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. ان 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا مجھے, نہ کبھی آپ نے مارا مجھے, نہ کبھی آپ نے مجھے جھڑکا, کبھی آپ نے یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. کتنا صبر ہوتا ہے بتائیے. چھوٹے بچے کیا نہیں کرتے بتائیے, کیسی کیسی شکایتیں. چھوٹے سے تھے انس, چھوٹے سے عمر میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. ان کی امی ام سلیم لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیے, اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے, آپ کے پاس رکھیے, آپ کی خدمت میں رکھیے, آپ کی خدمت کیا کرے گا, اس کو آپ کی خدمت کرنے کا شرف ملے گا. اللہ کے نبی آپ کے پاس رکھیے, اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیجیے. اللہ کے نبی چھوٹے سے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈانٹے نہیں, کبھی جھڑکے نہیں, جھڑکی نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کرنا بڑی محنت سے آتا ہے. یہ اخلاق, ہاں لوگوں کو تو گننا بہت آسان ہے, ارے بہت چڑچڑا آدمی ہے بھائی, وہ ارے بہت ویسا آدمی ہے بھائی, انہیں ارے بڑا خراب آدمی ہے بھائی, بڑا غصے والا آدمی ہے بھائی, بڑا جھٹ خفا ہے بھائی. لوگوں کو بولنا آسان ہے, لیکن اپنی تربیت کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ میں بولنے کو بول رہا ہوں, لیکن اپنی تربیت کرنا بڑا مشکل کام ہے. صبر کرنا پڑتا ہے اس کے اندر, صبر کرنا, لوگوں کو معاف کرنا, نرم گفتار کرنا. لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں تو اس کو سہتے ہوئے, معاف کرتے ہوئے آگے بڑھنا, خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے, مجھے میرے رب نے 9 باتوں کی نصیحت کی. حدیث قدسی ہے یہ, مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا, جس میں سے 3 سناتا ہوں میں, کیونکہ 9 کے لیے وقت نہیں رہتا اس میں. 3 کیا ہے, اخلاق سے جڑے ہوئے. دیکھیے, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا بولے, کیا حکم دیے, اے نبی جو تم سے کٹے تم اس سے جڑ جاؤ. رشتہ داری, رشتہ کاٹتے ہیں, آج کے بعد تمہارے گھر کے دروازے پہ قدم رکھ گیا تو بول دینا جا رہا ہوں میں, نہیں ملنا آپ سے. اچھا بھائی, اچھا جان دو بھائی, غصہ ختم ہو گیا تھا, جا کے اپن مل لینا. ارے انہوں بولے بھائی میں کو جاؤں, بول کے نہیں, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ کو اپنی عطا سے محروم کر دے میں اس کو دوں. چھوٹی چھوٹی مثال میں سمجھ سکتے ہیں. ٹرین میں ہیں, پانی کی قلت ہے, ہم اپنی ضرورت کے وقت میں جا کے ذرا پانی پلانا, نہیں پانی وانی نہیں ہے, ذرا پانی دیو نا بھائی, آپ کا بوٹل ہے نا, ٹرین میں پانی نہیں ہے,
پانی دینا, نہیں پانی وانی نہیں پوچھنا. آگے بڑھے, سفر آگے چلا. چلنے کے بعد میں جو ہے موقع ملا, ہم پانی خرید لیے, انہوں پانی ختم ہوگا ان کے پاس. اب انہوں آ کے بولے بھائی ذرا پانی دو, تم دیے تھے کیا, چلو ایسا نہیں کرنا. بولے کیا بولے, جو مجھ کو اپنی عطا سے محروم کر دے میں اس کو دوں, جو میرے ضرورت کے وقت میں نہیں دیا میں اس کو دوں. جیسا کہ آ کے رشتہ دار بولے گھر پورا مکمل کمپلیٹ ہو گیا, اب 2 لاکھ کی ضرورت پڑ رہی, ہماری چٹھی چل رہی 5 لاکھ کی, اٹھے تو دے دیتے. بولتے بیگم کو آ کے بول رہا ہوں, بیگم او اپنے بھائی کے بھگلے کے سمدھی کے ساڑو کا ان کا گھر بن رہا تھا, نہیں 2 لاکھ روپے ہے, کیا پوچھ رہے ہیں, دیں گے کیا؟ آئی نکو جی تمہارا منہ کیا نہ کرو. بولے کیا تم ہے الماری؟ بول نہیں نہیں بولا, میں پوچھ کے آتا ہوں. بولا اندر نہیں ہے, بول دو نہیں ہے, بول دیا نہیں ہے کہتے, وہ رہتے تو دیتے تھے, بول رہے نہیں ہے کہتے, نہیں دیے, رکھ کے نہیں دیے. اب ان کو ضرورت پڑی, انہوں آئے لینے پوچھنے کے سے, ذرا بچی کی شادی ٹھہر گئی, 1-2 لاکھ روپے ہے تو ادھار دیو, ہماری چٹھی اٹھی تو دیتے. ہاں جب دیے تھے کیا تم, ایسا نکو بولو. بولے ایسا نہیں, جو مجھ کو میری ضرورت کے وقت میں نہیں دیے میں ان کو دوں. یہ تو اخلاق ہے, یہ تو اخلاق ہے, یہ تو صلہ رحمی ہے کہ جو میری ضرورت کے وقت میں نہیں دیے تھے میں ان کو دوں, دے کر جو ہے رشتے کو بحال کروں, اچھا کروں, محبت پیدا کروں. جو مجھ کو اپنی عطا سے محروم کر دے میں اس کو دوں, اور جو غصے میں مجھ پر زیادتی کر بیٹھے میں اسے معاف کر دوں. معاف کرنا بڑی دولت. ارے کتنا معاف کرنا بھائی, ارے کتنے کو سمجھانا بھائی, اس کو صحیح عقیدہ بنایا, میں صحیح العقیدہ بننے کے لیے کتنے مرتبہ جو توحید بتایا, سننے کا نام نہیں ہونے, ہٹ. میں بولا نہیں نکل, نہیں. تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ سورہ فصلت کی آیتیں ہیں. سورہ فصلت میں آپ کتاب اللہ میں پڑھیں گے تو یہ آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی اور برائی, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. بولے اللہ تعالیٰ تم برائی کو اچھائی سے دفاع کرو, برائی کو اچھائی سے دفاع کرو, یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. جیسا کہ ٹیبل پہ جو ہے اچھا بہترین کانچ کا ٹیبل ہے, اس پہ جو ہے نا ½ کلو خون گرا ہوا ہے, گندگی گری ہوئی ہے. ارے یہ کون گندا کر دیا بھائی, کون خون گرا دیا, جو بیٹے ایک 5 لیٹر خون لے کے اور صاف کریں گے. ایسا ہوتا کیا؟ گندگی کو گندگی سے صاف کرتے آپ نہیں, اس کے لیے آپ کو پانی منگانا پڑے گا, وائپر منگانا پڑے گا, آپ کو واشنگ پاؤڈر منگانا پڑے گا, یا فنائل منگانا پڑے گا, ایسے. اب اس کے پانی ڈالو, وائپر سے کھینچو, پھر تو گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا. برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دشمن اسلام کو پکڑ لائے, راستے میں سے کوئی مدبھیڑ ہو گئی تو پکڑ لائے. کون ہے وہ؟ سمامہ بن اسال. سمامہ بن اسال ایک مشہور آدمی تھا, اپنے قبیلے کا سردار تھا, یمامہ کا رہنے والا, اپنے قبیلے کا سردار سمامہ بن اسال. اس شخص کو لائے مسجد نبوی میں, مسجد کے کھمبے سے, مسجد کے ستون سے, پلر جس کو بولتے نا, ستون سے باندھ دیے. ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بھی بیڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں جو ہے ہاں تسمے ہیں, بندھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا جائزہ لینے آئے, کون کون قیدی ہیں, کب سے ہے, کیا حال ہے قیدیوں کا, کھانا وانا پہنچ رہا کیا نہیں پہنچ رہا, دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی آئے. کیسا خیال رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں قیدیوں کا, دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آ کر سمامہ سے ملاقات کیے, پہچان گئے اللہ کے نبی, ارے یہ تو سمامہ ہے. دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے سمامہ کو. اللہ کے نبی سمامہ کے پاس آ کے دیکھ کے پہچان, ارے یہ تو سمامہ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو صحابہ اللہ کے رسول ہم تو نہیں پہچانتے کون ہے یہ. کون ہے اللہ کے نبی؟ تو بولے یہ تو سمامہ ہے, سمامہ بن اسال, اپنے قبیلے کا سردار, یمامہ کا, یمن کا ایک علاقہ. تو بولے کہو سمامہ کیا حال ہے تمہارا, خیریت سے؟ وہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے, نگاہیں پلٹ ہے, نبی کے چہرے کو دیکھنے کو تیار نہیں وہ آدمی. اللہ کے نبی کا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے, جب یاد کرتا تو گالیاں دیتا تھا, بری باتیں کہتا تھا. دشمن تھا لیکن جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے, راستے سے پکڑ کر لے کر آ گئے. کچھ مدبھیڑ ہوئی, کچھ ہوا واقعات تو لے کر آ گئے. اب اللہ کے نبی سمامہ سے مخاطب ہیں تو
دشمن ہے دشمن. اب تو آیا بھائی نے اپنے ہاتھ کو لے کے, چلو سیلر میں ذرا میں آ رہا ہوں بیت کی چھڑی لے کے. ہاں بہت بولتا تھا, ایسا نہیں ہوا, بالکل نہیں. اللہ کے نبی اس دشمن کو اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ گھر گئے, آپ نے فرمایا گھر میں کہ دیکھو بھائی ہمارا ایک قیدی ہے سمامہ بن اسال, اس کے لیے کھانا بھیجو تو وہی معیار کا کھانا بھیجو, وہی کوالٹی کا کھانا بھیجو جو میرے لیے بنایا جاتا ہے. میرے لیے جو کھانا پیش کرتے ہیں وہی معیار کا کوالٹی کا کھانا سمامہ کو بھیجو, اور اسی اونٹنی کا دودھ جو دودھ میرے لیے پیش کیا جاتا ہے وہی دودھ اس کے لیے بھیجو. دودھ بھیجا جا رہا ہے, ناشتہ اور کھانا بھیجا جا رہا ہے. یہ دیکھ کر صحابہ اکرام پورے, ارے کیا بھائی, اللہ کے نبی اپنے قیدی کا, اللہ کے نبی کے حصے میں آیا تھا وہ قیدی, تو دوسرے اپنے اپنے قیدیوں کو کیا کرے, اچھے اچھے کھانے لا کر کھلانے لگے. وقت گزرا, دوسرا دن ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمامہ کے پاس آئے. کیوں بھائی سمامہ خیریت, کیا حال ہے, کیا حال چال ہے؟ تو بولے میں آپ سے جو ہے اچھے کی امید رکھتا ہوں. تو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ غیر مسلمین اس کو جانے نہیں دیے. ہماری ذمہ داری ہے, بولے ہماری ذمہ داری ہے, تیرے کو یہاں کوئی دھکا نہیں لگے گا, اگر کوئی آئیں گا تیرے کو نقصان پہنچانے تو پہلے ہم رہیں گے سامنے. بولے ایسے کئی واقعات ہوئے, کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. اچھے اخلاق کا اچھا اثر پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق, صحابہ کرام کے اچھے اخلاق, مومنوں کے آج بھی الحمدللہ یہ امت محمدیہ 1400 سال 1450 سال کے بعد بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے 1400 سال کے بعد بھی آج امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آج موجود ہے الحمدللہ. پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا, نبی کے جاتے بدل جاتی تھی, نبی کے جاتے بگڑ جاتے تھے, ارے نبی کے ہوتے ہوئے بگڑ جاتے تھے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ اللہ سے کہو کہ جیسا یہ قوم بت پرستی کر رہی ہے ایسا ایک بت ہمارے کو بنا کے دیا. بولے ارے کیسی قوم ہے جی یہ؟ بولے موسیٰ علیہ السلام ارے کیسے تو بھی ہے تم لوگ, ہاں اب بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھے نا, اللہ تعالیٰ دریا میں سے راستہ نکال کے پھاڑ کے دریا کو, اتنا بڑا معجزہ دیکھے تم لوگ. نبی کے ہوتے ہوئے بگڑ جاتے تھے. نبی جو ہے نا تورات لانے گئے ہوئے ہیں پہاڑ پہ, اللہ سے کوہ طور پہ گئے ہوئے, آئے تک بدل گئی نا, بچڑے کی پوجا شروع کر دی. لیکن امت محمدیہ کیسی امت ہے دیکھو, الحمدللہ تعریفوں کے قابل ہے. اتنے صدیوں کے بعد بھی 1400 1450 سال کے بعد بھی آج امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, آپ کی آن بان شان پر کٹنے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام پر آنچ آ جائے تو یہ امت محمدیہ کا شرف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر, اپنے شوربے میں, اپنے ہانڈی میں, اپنے سالن میں, اپنے پتیلے, اپنے بگونے میں جس کو اپنے چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے سالن بنانے کے لیے, اے ابو ذر اپنے شوربے میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دے تاکہ پڑوسی کو بھی تھوڑا سالن دے سکو. اللہ کے نبی کیا فرمائے, ایھا الناس افشوا السلام, لوگوں سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, کھانا کھلایا کرو, وصلوا الارحام, رشتہ داریوں کو جوڑو, صلہ رحمی کرو, وصلوا باللیل والناس نیام, نماز پڑھو رات کے اس وقت میں جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں, تہجد کی نماز. یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون ہے جو آج روزہ رکھا؟ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے, فرض تو پوچھنا کیا, سب روزے رہتے ہیں. الحمدللہ اب بہت اچھا ماحول ہو گیا ہے, بچے روزہ رکھ رہے ہیں گھروں میں. آپ دیکھو جس کو دیکھو اتنی چھ رشدہ روزے رکھنا شروع کری تو بچی الحمدللہ مسلسل یہ سال روزے رہ رہی. پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے بچپن میں, کوئی ملازم ہے کپڑے کی دکان میں, ٹیلر کی دکان میں, روزہ رکھ لیا. آج کون کون روزہ ہے, میں صاحب پوچھتے سیٹ تو بھی روزہ ہے, توڑ لے, منگاتا ہوں عثمانیہ, منگاتا ہوں چائے, منگاتا ہوں, توڑ لیتے. 11 بج رہے ابھی ہے, سو بچوں کے روزے توڑاتے تھے, استغفر اللہ. لیکن اب دین کا ماحول بنا الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے بچے روزہ رہ رہے ہیں. تو فرض روزوں کا تو پوچھنا ہی کیا, نفل روزے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی. جیسے پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, ایام 20 کا روزہ ہے, ایسے ہی نفل روزہ. اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے صحابہ سامنے. نبی صاحب پوچھے کون ہے بھائی جو آج روزے میں ہے؟ بولے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں. دوسرا سوال اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا, کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں, میں کھانا کھلا. پھر تیسرا سوال اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون ہے جو آج بیمار کی عیادت کے لیے گیا؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں جا کر آ گیا ہوں.
بیمار کی عیادت کر کے آ گیا ہوں. چوتھا سوال اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون ہے جو آج جنازے کی اتباع کیا, یعنی جنازے کے پیچھے چلنے کو بولتے ہیں. جنازے کے ساتھ گئے, کون؟ تو کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں, جنازے میں جا کر آ گیا. 4 کام کر کے آ گئے ابو بکر, کھانا بھی کھلا کے آ گئے ہیں, بیمار پرسی کر کے آ گئے ہیں, جنازے میں بھی جا کے آ گئے خود روزے سے. اللہ کے رسول فرمائے یہی وہ اعمال ہیں جب ایمان والے کے پاس جمع ہو جائیں تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں. ولی اللہ, اس کو چھوٹا مت سمجھیے آپ لوگ. ابھی دیکھیے اعمال کیسی بڑی دولت ہے, نیک اعمال, نیکیاں. اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ لوہا خریدو, ٹنوں میں ہے اس کا حساب, 1 ٹن 2 ٹن 3 ٹن وزن لوہا. سستی چیز لوہا ہے, ٹنوں میں ہے. پتل ہے, تانبا ہے, سلور ہے, ایسے کلوؤں میں ایسا ہے حساب اس کا, 100 کلو 200 کلو. لیکن پھر آپ آ جائیے بھاری بھاری چیزوں کے اوپر, تو سونا ہے, چاندی ہے, تولے ماسے ہے, اس سے بھی خطرناک پیمانہ ہے, سب سے باریک کیا ہے؟ نیکیاں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکتا کر دے گا, اللہ اس کی نیکی کا بدلہ دے گا. چھوٹی سی نیکی, ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اتنی چھوٹی چیز جو روشنی دھوپ کی جب ہمارے گھر میں آتی ہے کھڑکی میں سے, تو اس کھڑکی میں سے روشنی آتی ہے تو اس میں جھل ملاتے ہوئے چیزیں نظر آتی ہیں نا, وہ ہے ذرہ. اتنی چھوٹی چیز. تو نیکیوں کو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا, جو ذرہ بھی ہوگا تو بڑی بڑی نیکیاں, پہاڑ جیسی نیکیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنازے میں شرکت کے کیا فضائل ہیں, کیا ملے گا, ثواب کیا ملے گا جنازے میں شرکت کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی شخص جنازے میں شرکت کرے تو 2 قرات اس کو ثواب ملے گا. ولی اللہ کے رسول قرات کیسا, کیا ہوتا ہے یہ قرات؟ تو صحابہ پوچھے تو اللہ کے رسول فرمائے کہ قرات پہاڑ جتنی نیکیاں, احد پہاڑ کے اتنی نیکیاں, 2 پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر لوٹتا ہے آدمی. گناہ بھی تو کیا کم ہے, کیسے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے انسان, اور آدمی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو نیکیاں لوگوں کو دینے میں چلی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے معلومات کے مطابق تو جس کے پاس سونا نہیں, چاندی نہیں ہے, درہم نہیں ہے, دینار نہیں ہے, وہ مفلس آدمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا, لیکن حساب کتاب جب شروع ہوگا تو وہ نیکیاں دینے میں چلی جائیں گی. کسی کی غیبت کیا ہوگا, کسی کی چغلی کیا ہوگا, کسی پہ بہتان باندھا ہوگا, کسی کو کچھ کہا ہوگا, تو نیکیاں اس کی دینے میں چلی جائیں گی, نیکیاں بانٹنے میں چلی جائیں گی اس کی. یہ مفلس ہو جائے گا, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب وہ سمجھیں گا آپ کیا کر لیتے, نیکیاں ختم ہو گئی میری, تو لوگوں کے حساب ابھی باقی رہ جائیں گے. ارے اس کو دھپا مارا کرتے, اس کو جو ہے نا, یا اللہ اس آدمی سے میرا حساب دلائیے, اس نے مجھے سرے بازار بے عزت کیا تھا, حالانکہ میں بے قصور تھا, میں اپنی جو ہے بے قصوری کا کوئی ثبوت نہیں پاتا تھا, میں بے بس تھا میں, لیکن الزام لگا دیا میرے اوپر, جھوٹا الزام لگایا, بہتان باندھا, میری بچی پر الزام لگایا, میری بچی کا رشتہ توڑا دیا. ایسے گناہ باقی رہ جائیں گے تو اب بولیں گا کیا کرتے, اب نیکیاں ختم ہو گئی. تو حکم ہوگا اللہ کا اس مظلوم آدمی کے گناہ جو ہیں اس کے کھاتے میں وہ لے کر اس کے اوپر ڈال دو. یہ نیکیاں لے کر آیا تھا, جاتے وقت میں گناہوں کے پہاڑ لے کر جائے گا. آیا تھا نیکی بڑی محنت سے کماتے ہم لوگ, غور کرو, تہجد پڑھ کے, نیند کی قربانی دے کے, روزہ رکھ کے, بھوکا پیاسا رہ کر, حج کو جا کے, عمرے کو جا کے, پیسہ خرچ کر کے, محنت کر کے, محنت کی کمائی سے جو ہے نا صدقہ خیرات کر کے, یہ سب نیکیاں کما رہے ہیں, لیکن لوگوں کی غیبتاں کر کے نیکیاں دینے میں چلے آ رہے, نیکیاں دینے میں چلے. نیکی کرنا جتنا آسان ہے, نیکیوں کو حفاظت کر کے بچا کے رکھنا اتنا مشکل ہے. دیکھو بھائی, بڑا لذت مزہ آتا لوگوں کی برائیاں کرنے میں, بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے لوگوں کی برائیاں نکل, اچھائی سے بھی ذکر شروع ہوتا. ارے کیا بہترین شادی ہوئی بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بہترین ولیمہ کرے بھائی, کیا دعوت تھی, اچھی کرے بھائی ماشاءاللہ, سب سکون سے ہو گیا. تو مگر ایک بات غلط کرے بھائی انہوں, ایسا نہیں کرنا تھا. ارے وہ تو کیا بولے تم ایسا بھی کرے انہوں. اب چلو برائیاں شروع ہوتے, اچھا سے شروع ہوا تھا نا, لیکن برائیوں پر آ گیا. آپ 10-15 برائیاں کر دیتے,
دو چار اچھائیاں بیان کر کے 10-15 برائیاں کر دیتے. استغفر اللہ. نہیں ہے سو آدمی کی برائی. ایک مشہور محدث ہیں, مشہور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب باز پرس ہوگی, اللہ حساب لے گا, اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا, تو اللہ تعالیٰ دوسری باتوں پر مجھے پوچھیں گا, لیکن اس بات پر مجھے شاید اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا کہ غیبت کے بارے میں, کیونکہ میں لوگوں کی غیبت نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ غیبت سے اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے. غیبتیں کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, لوگوں میں بہتان باندھنا, الزام لگا کے رکھ دینا, لوگوں کی برائیاں بیان کرنا, اور اتنا مزہ آتا لوگوں کو غیبت کرنے اور غیبت سننے میں. کیا ہے بولوں میں, اصل ایک بات تھی بھائی, بولوں جان دو بھائی نہیں بولتا ہوں. ارے بولو نا, اب جان دو بھائی نہیں بولتا. ارے بولو نا بھائی, کیا تو بھی اتنی خواہش ہو رہی ہے سننے کی, بولو نا, پیچھے پڑ جا رہا آدمی. استغفر اللہ. وہی اگر کوئی قرآن حدیث کی بات ہو تو چلو میں ذرا, میرے کو بیگم کو بیوٹی پارلر سے لانے کا تھا, چاہتا ہوں میں ذرا ولیمے میں لے آنا ہے بیگم کو. ارے میرے کو بھی ہماری بچی کو ٹیوشن سے لانا ہے, میں بھول گیا میں. چلو پورے غیب. جب قرآن کی بات, حدیث کی بات آ جائے, پورے غیب. غیبتہ ہوں 2 گھنٹے بیٹھ کے سنیں گے, اپن بولیں گے, لوگوں کی برائیاں سنیں گے, ایسے لوگ. استغفر اللہ. تو بہرکیف ہم کو اپنے اخلاق سنوارنا چاہیے, اس کے لیے محنت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم مزاجی, اخلاق میں نرمی بھی بہت اہم چیز ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا. جس کو اللہ تعالیٰ نرم مزاجی عطا کرے. ارے رہن دو بھائی, ان سے کام ہوتا, انہوں میٹھے چاول, ان سے کام ہوتا, ادھر آؤ جی تم. استغفر اللہ. اگر کوئی آدمی نرم مزاج ہے, نرم گفتار ہے, نرم بات کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر اور بھلائی اس کو مل گئی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نرمی اختیار کرو. عائشہ نرمی اختیار کرو. نرمی سے جو کام بن جاتے ہیں, سختی سے وہ کام نہیں بنتے. بولے اللہ کے نبی صاحب, نرم مزاج آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی ہے. کسی کو نرم مزاجی ملنا, نرم گفتار, نرم طبیعت, عمدہ گفتگو کرنے والا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. یہ بولے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائیوں سے نواز دیا گیا. اور صلہ رحمی, حسن اخلاق, پڑوسی سے اچھا سلوک, ان جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں. صلہ رحمی, حسن اخلاق, پڑوسی سے اچھا سلوک, ان جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں, اور عمروں میں اضافے کا ذریعہ ہے. عمروں میں عمروں میں اضافے کا ذریعہ ہے. یا تو عمر بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, 5-10 سال عمر بڑھا دیتے ہیں, یا تو اہل علم نے کہا کہ اس کی عمر اگر جتنی ہے اتنی ہی رہے گی, لیکن اتنی برکت ہو جاتی ہے عمر میں کہ وہ 100 سال 200 سال کی عمر میں وہ کام نہیں کر سکے لوگ, یہ چھوٹی سی عمر میں اتنے کام کر لیتا ہے ایک آدمی, خیر اور بھلائی کے اتنے مرتبوں پہ پہنچ جاتا ہے. خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ وسیع عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمانے نرمی جس کو عطا کی گئی اس کو خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا. تو نرمی اپنے اندر پیدا کرنا, نرم بات کرنا, نرم گفتار, چڑچڑاپن نہیں, جھڑکیاں نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضمانت لیتا ہوں. گھر کے لیے, اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا. حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا. جیسا کہ کوئی آدمی غلطی کس کی پتہ نہیں چلتا, بات لو پکڑو بول کے دیتے, پکڑتے جو ہے نا ایک دم چھوٹ جاتا. ارے تمہاری غلطی سے پھٹ گیا وہ شیشہ. ارے میری غلطی ہو رہا ہے, تمہاری غلطی سے پھٹا, تم پھینکنا نہیں تھا, تمہاری غلطی سے. تمہاری غلطی کس کی؟ اگر بولے جان دو بھائی میری سے غلطی ہو گئی, وہ میرے سے ہو گئی غلطی. ساس بہو میں ہوتا ہے, بھائی میں ہوتا ہے, میری غلطی ہے اس نہیں بولتے. تو جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, چھوٹی معمولی سی بوتل کی بات تھی نا, پھینکے کہیں کو انہیں پکڑا نہیں, غلطی, چلو جان دو بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, ختم ہو گئی نا بات. جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. بولے جو شخص مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے, جو شخص مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے, مزاح یعنی مذاق بولتے نا, وہ صحیح اردو میں مزاح کہتے ہیں. جیسے کہ لوگ نہیں اونٹ کو ہونٹ بولتے,
اردو صحیح کر لینا ذرا اپن لوگوں کی. نہیں, کب تک بولیں گے ایسا؟ بولو. ایجوکیشن کا دور ہے یہ. اونٹ کو ہونٹ بولتے ہیں. ہونٹ, ہونٹ نہیں, اونٹ ہے وہ. اور گدھے کو گدھا بولتے ہیں. گدھا, گدھا کوئی لفظ ہے؟ گدھا کندھا ہے, کندھے سے کندھا ملاؤ بولنا نہیں, کھاندے سے کھاندھا ملاؤ کہتے ہیں. یہ کون سی اردو کا ہے؟ مزاح. جو شخص مزاح کے طور پر بھی جھوٹ چھوڑ دے, میں اس کو جنت کے وسط میں, درمیان جنت میں جو ہے محل کی ضمانت لیتا ہوں. یعنی اللہ سے سفارش کر کے بولوں, اے اللہ اس کو جو ہے محل عطا فرما دیجئے, میں ضامن ہوں بولے اللہ کے رسول اس شخص کے لیے محل کا, جنت میں محل کا ضامن ہوں جو مزاح کے طور پر بھی جھوٹ چھوڑ دے. مذاق مذاق میں کیسا جھوٹ بولتے ہیں؟ ارے جاؤ بھائی ہوٹلاں بند ہو جائیں گے, جلدی جاؤ, اپنے اب جو ہے نا سب کو کھانا ہونے کا ہے, جا کے نہیں ہوٹلاں بند ہو جائیں گے, جلدی جاؤ جلدی جاؤ, چلو چابی لو, جا کے لے کے آؤ, جاؤ بول دو. اور جا کے واپس آ کے نہیں آئے, اپنے پورے لوگ انتظار میں, کیا ہوا؟ بند ہو گئے ہوٹلاں. ارے تمہاری صورت ہی جیسی ہے, اور تم بولا جلدی جاؤ تو بند ہو گئے نا, کیا کھائیں گے؟ بھوکے رہ جائیں گے. بولنا اونٹا اونٹا کسے؟ نہیں جی لایا ہوں, ڈکی میں ہے, نکال رہے. اب کیا کرے نا, سب کو اونٹا کے جو نا مذاق کر رہا تھا. اللہ کے یہی ہے جھوٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, خاتون اپنے بیٹے کو, ان کا نام صحابی کا نام, بولے میں چھوٹا سا تھا, اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے تھے, میری امی نے مجھے بلایا, عامر ادھر آؤ, مجھے بلایا, ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. بولے اللہ کے نبی ہم دیکھ کے بولے جب وہ آئے گا تو تم اسے کیا دو گی؟ تو بولے میں اسے کھجور دوں گی. میں اب آنے گا, ہاں. اللہ کے نبی فرمائے جب وہ آئے تو تم اس کو کھجور دو گی, اگر تم اسے ایسے ہی بہلا کر بلاتی اور آنے کے بعد کچھ نہیں, آیا نا آپ پکڑ لی, میں اس کو کہاں جا رہا, بھاگ رہا, ادھر ایسا کرتے عورتیں, بھگا رہا میرے کو, اب پکڑ لی دیکھ. تو بولے اللہ کے نبی فرمائے جب وہ آئیں گا تو تم اسے کیا دو گی؟ تو میں اسے کھجور دوں گی. تب تو ٹھیک ہے, اگر تم اسے ایسے ہی بلاتی اور آنے کے بعد کچھ نہ دیتی تو جھوٹ لکھ لیا جاتا. بولے اللہ کے نبی ہائے یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو وہ بھی لکھ لیا, میں نے مذاق میں کہا تھا. مذاق میں لوگ اور تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لیا, تو میں ایسا سنا جی, بولتا ہے ہائے ہائے میں کیا کروں, میرا قسمت, گیس کا تیل ڈال کے, ارے نہیں نہیں نہیں, اپریل فول اپریل فول اپریل فول, بولتا آگ لگ گئی. اب کیا اپریل فول؟ مسلمان اپریل فول, نعوذ باللہ. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرے لیکن مذاق میں جھوٹ نہیں بولے. ایک آدمی آیا آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا, اے اللہ کے رسول میں بہت مفلس تنگ دست ہو گیا ہوں, ذرا محتاجی چل رہی ہے, کچھ مدد فرمائیے, میں کچھ تجارت کچھ کاروبار شروع کر لوں, اللہ کے نبی کچھ میری مدد کیجیے. تو بولے اللہ کے نبی فرمائے دیکھو اس آدمی کی مدد کر دو, ایک اونٹنی کا بچہ دے دو اس کو. ایک بولے اللہ کے رسول بچہ لے کے کیا کروں میں, چھوٹا اونٹ بچہ اونٹنی کا لے کے کیا کروں گا میں, کیا کام آئیں گا وہ, ذرا بڑا اونٹ دیے تو میں ذرا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آ کے بیچ کے کچھ پیسے کما لیتا ہوں, ذرا کچھ تو بھی بوجھ لاد لیتا ہوں, بڑا اونٹ دیو نا اللہ کے. نہیں نہیں نہیں, یہ آدمی کو جو نا ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. بولے اللہ کے رسول بچہ لے کے کیا کروں, بیت المال سے ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. بولے اللہ کے رسول بار بار بول رہے ہیں, وہ شخص ہنس رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, یعنی اللہ کے رسول مذاق کر رہے تھے اس آدمی سے, ذرا بدو آدمی. بعد میں بولے اے شخص, اے میرے بھائی, دیکھ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, بولے بڑا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے, اس کو بڑا اونٹ دے دو. بولے اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ دے دو. بولے تو کیا سمجھا, بہت چھوٹا دے رہے ہیں, سمجھا. اللہ کے رسول مذاق کر لیکن جھوٹ نہیں تھا اس میں, اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے. بولے اللہ کے رسول وہ بھی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی آ کے بولے اللہ کے رسول میں بھی جنت میں جاؤں گی نا, ذرا اللہ سے آپ پوچھتے نا معلوم کر کے, ذرا میں جنت میں جاؤں گی نا. بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بولے اللہ کے رسول رونے لگی, وہ رو رہی ہے. تو بولے ارے چپ کر, بولے رو مت. بولے پھر وہ اچھا ٹھیک ہے, پھر میں جنت میں جاؤں گی نا. بولے بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بولے اللہ, پھر رونے لگی, رو رہی ہے. ارے چپ کر. بولے اللہ کے صحابہ ہنس رہے ہیں چھپ کے, مذاق ہو رہا ہے معلوم ہے صحابہ کو. پھر رونے لگی تو اللہ کے بولے ارے چپ کر. بولے اے بڑھیا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا, تو جنتی ہے, لیکن تو بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, تجھے اللہ جنت میں جوان کر کے داخل کرے گا. وہ خوش ہو کر چلی گئی. اللہ کے نبی مذاق کر رہے ہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوا. اللہ کے نبی صاحب کھجور کھا رہے ہیں, سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے کھجور کھا رہے ہیں. آپ کھجور کھا کے اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھجور ڈال رہے ہیں, گٹلی ڈال رہے ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, گٹلی علی کے ڈبل گٹلیاں جمع ہو گئی حضرت علی کے سامنے. تو اللہ کے رسول کیا علی کتنی کھجوریں کھا گئے آپ؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میں تو اتنی کھجوریں کھایا, آپ کیا گٹلی کے ساتھ کھا رہے ہیں؟
مذاق کرے اللہ کے نبی صحابہ سے اپنے، مسکرائے، ماحول تھا، لیکن جھوٹ کا مذاق نہیں تھا. تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ارادہ کرے، نیت کرے، ایسا زندگی گزارے کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ آدمی جو مذاق میں نہیں جھوٹ بولتا ہے تو ریئل میں، صحیح میں اور حقیقت میں، سنجیدگی میں کیا وہ جھوٹ بولیں گا؟ سنجیدہ وقت میں جھوٹ نہیں بولیں گا وہ آدمی. کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کچھ گفتار باتوں میں عائشہ نے رہنے دو جو جھوٹ مت بولو. تو ابو بکر کا ہاتھ اٹھ گیا، عائشہ کیا ہو رہا وہ؟ تو اللہ کے رسول بولے رک جاؤ ابو بکر، کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بیوی ہے، میں میری بیوی سے بات کر رہا ہوں، ہماری بیوی کا معاملہ ہے، ہمارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ بولے یہ کیا ہو رہا ہے ابو بکر؟ تو اللہ کے رسول، ابو بکر کیسے برداشت کرے گا کہ اللہ کے رسول اور جھوٹ؟ بولے رہنے دو جو جھوٹ مت بولو. بیوی نے کہا تو ابو بکر کا ہاتھ اٹھ گیا. تو اللہ کے نبی بولے رہنے دو ابو بکر، ایسا مت کرو. بولے اللہ کے رسول میں کیسے برداشت کروں؟ ابو بکر کیسے برداشت کرے گا اللہ کے نبی اور جھوٹ؟ دیکھیے کیسی اللہ کے رسول کی آپ کی جو ہے ذاتی زندگی ہے، آپ کے گھریلو بولتے نا آپ کی خانگی زندگی دیکھو. آپ اللہ کے رسول گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، جنگ میں ہو، ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق، بہترین اخلاق، پیارے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے اندور، بلکہ اندور کے ایک ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کریں. ان کی ملاقات ہوئی فضیلت الشیخ عبد العظیم مدنی حفظہ اللہ سے. عبد العظیم صاحب مدنی پوچھے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیسے آپ کا اسلام قبول کیسا ہوا؟ تو بولے میں ایک مرتبہ گاڑی پر جا رہا تھا، میری گاڑی پر میرے پیچھے میرا دوست، مسلمان دوست تھا، وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. گاڑی چلا رہا ہوں میں، ہمیں جانا ہے کچھ کام سے. ایک دم اس نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دباتے ہوئے کہا کہ گاڑی روک، گاڑی روک. میں گاڑی روکا، بازو لے کے گاڑی روکا. تو اتر کے وہ واپس گیا، تھوڑی دور جا کے جو راستے میں پڑا ہوا تھا پتھر اٹھا کے بازو ڈالا. میں دیکھا اس کو، پتھر اٹھا کے بازو ڈالا اور آ گیا، آ کے گاڑی پہ بیٹھا. تو میں پوچھا اتنا جلدی ہم کو جانا ہے، کیا ضروری تھا تیرے کو وہاں پہ جانے، کیا کام سے گیا تھا وہاں پہ؟ تو اس نے بولا کہ میں پتھر اٹھا کے بازو ڈالنے گیا تھا. کیوں میونسپلٹی میں کام کرتا کیا؟ میں بیوقوف کام کرتا؟ نہیں، بات ایسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر بازو ڈال دو، یہ ایمان کی علامت ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا والے لگے. اچھا کب بولے؟ تو بولے 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. اور کیا بولے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر، بڑا تعجب ہوا، بڑا اچھا لگا. پھر پوچھا اور کیا بولے اللہ کے نبی؟ تو بولے اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی کو مت ستاؤ، وہ مسلمان مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا کر سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. اور کیا بولے اللہ کے نبی؟ میں پوچھتے جاتا بار بار اس کو، روز روز پوچھتا اللہ کے نبی کیا بولے. تو اس نے کہا یہ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے جو ہے سیرت، یہ پڑھو. میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو مجھے قرآن پڑھنے کی خواہش ہوئی، کیونکہ وہاں پر بار بار یہ بات آتی تھی کہ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا. تو میں قرآن پڑھنے کی خواہش ہوئی، قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کے بعد مجھے شوق ہو گیا، مجھے خواہش ہوگی کہ میں اسلام قبول کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں، امتیوں میں آ جاؤں میں، اور میں اسلام قبول کر لیا. کئی لوگ ایسے اسلام قبول کیے، اس بات پر اسلام قبول کیے کہ مسلمان کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھ کر. ایک شخص نے جو آندھرا کا رہنے والا تھا اور ایم ڈی ڈاکٹر، وہ آدمی کو ہمارے ایک داعی ہیں، انہوں نے الرحیق المختوم تیلگو میں پڑھنے کو دیے. اس کے بعد میں جو ہے نا وہ آدمی کو خواہش ہوئی تو وہ بخاری شریف پڑھنے کے لیے دیے. انہوں وہ حدیث کی کتاب پڑھتا تھا، وہ سیرت پڑھتا تھا، اس کے اندر قرآن پڑھا ہوا. اس کے اندر الحمدللہ ضمیر اندر سے جو ہے بار بار خواہش کر رہا ہے کہ اسلام قبول کروں. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کے بعد آخر مرحلے چل رہے ہیں تو رونے لگے. بھئی ایک کیسا لیڈر ہے، کیسا سردار ہے، کیسا جو ہے نا دنیا سے جا رہا ہے، لیکن گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چراغ میں جلانے کے تیل نہیں ہے تو پڑوسی سے لے کر ڈالا گیا، جبکہ مالدار صحابہ ہیں. کیسے کیسے لیڈر، جیسے ہی جو ہے نا طاقتور ہو جاتی حکومت، آ جاتے ہیں لیڈر، میں پنے میں رہتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، 4 خادم ادھر 4 ادھر گارڈ فلاں کیسا ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیانت داری دیکھو کیسے ہیں. آپ کی زرہ جو ہے گروی رکھی ہوئی ہے کسی یہودی کے پاس، اور آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے تیل نہیں ہے. یہ بات بہت رلا دیا مجھے ان باتوں نے. تو
سیرت کو پڑھ کر. ہے تو غیر مسلم لیکن اس کے بعد اسلام میں داخل ہوا. اللہ کے نبی کی سیرت کو, اللہ کے نبی کے اخلاق کو پڑھنے سے لوگ جو ہے غیر مسلم رو دیتے ہیں. ایک نیا مینیجر آیا کمپنی میں, کون سی, لیدر کمپنی, لیدر کے جہاں پہ گڈس بنتے, لیدر گڈس, لیدر کے جیکٹس اور ایسی چیزیں بنتی ہیں, اس کمپنی میں نیا جو ہے تمل ناڈو میں نیا جو ہے مینیجر آ گیا. وہ مینیجر دیندار آدمی تھا. اس کے بعد جو ہے نا اس نے روز کا روز, اور کہتے ہیں کہ ان کا جو سیٹ تھا وہ بھی عمرہ کر کے حج کر کے واپس لوٹا تھا. اب یہ نیا مینیجر آیا تو دونوں کے مشورے سے اب اس کے اندر تھوڑا دینداری آ گئی. کمپنی کے جو مالک کے پاس تقوی آ گیا تھوڑا, تو یہ دونوں دیندار آدمی مل کے کیا کریں, مشورہ کر کے روز کا روز سیلری دینا شروع کریں ڈیلی. کیوں؟ اب اس کے آگے معلوم گا. تو یہ جو ملازمین تھے خوش ہو رہے تھے کہ پہلے تو تنخواہ جو ہے نا یہ ہفتے کی وہ ہفتے میں ملتی, ہفتے کو ہفتہ حساب ہوتا ہے لیدر کمپنیوں میں, لیدر کی کمپنیوں میں ہفتے کو ہفتہ حساب ہوتا. کئی ہفتوں کے پیسے چڑھ جاتے, دیتے نہیں, ان لوگوں کے پیسے کہیں اور پھنسے ہوئے رہتے. تو روز کا روز حساب ملنے لگا. تو لوگ پریشان ہو کے پوچھے کیا ہم کو روز روز تنخواہ کیوں دی جا رہی ہے, روز کے روز اجرت روز کا روز کیوں مل رہی ہے, تم کیا اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ نہیں اچھا تو لگ رہا, لیکن ڈر یہ ہو رہا کہ کیا ہماری نوکریاں ٹیمپروری ہو گئی کیا, کبھی بھی باہر کر دیتے کیا؟ نہیں ویسی بات نہیں ہے. پھر کیوں روز تنخواہ مل رہی؟ تو بولے روزانہ تنخواہ اس لیے مل رہی ہے, اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو, اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. وہ لوگ بولے کب بولے یہ بات پیغمبر؟ بولے 1400 سال پہلے. بولے کیا ہمارے بارے میں بولے, تمل ناڈو کے لوگوں کے بارے میں؟ بولے ساری دنیا کے مزدوروں کے بارے میں بولے, قیامت تک کے آنے والے مزدوروں کا خیال رکھتے ہوئے بولے کہ مزدوروں کے ساتھ نرمی کرو, اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرو, ان کی اجرت کو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. ارے کتنے اچھے نبی ہیں. اور کیا بولے جی مینیجر صاحب, اور کیا بولیں تملن, اور بولے پڑوسی کو نہیں ستانا, بولے خود کھا کے پڑوسی کو بھوکا نہیں رکھنا, بولے عورتوں پر ظلم نہیں کرنا, بولے اچھی باتیں بتاتا مینیجر. تو لوگ اور سننے کی خواہش ہو رہی تھی. تو مینیجر نے کہا کہ روزانہ آپ لوگ کام ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ یہاں بیٹھو, میں کچھ اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا کروں گا. بتاتے ان لوگوں کو اتنے معلومات ہو گئے اسلام کے بارے میں, ان لوگوں کی خواہش ہوئی. اب کام کرتے وہ لوگ مشورہ کرتے تھے کیا بھائی اپن بھی کیوں نہ اسلام قبول کریں. اس سارے کا سارا اسٹاف اسلام قبول کر لیا. کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سننے کی وجہ سے. ایسے بہت واقعات ہیں, میں بتاؤں گا تو پوری رات آپ لوگوں کی چلی جائیں گی. آپ لوگوں کا کافی وقت لے لیا ہوں میں. تو بتانا یہ ہے کہ ہم کو اپنے اخلاق سنوارنا چاہیے. ارے ہو بھائی اچھے اخلاق سنوارنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کو جنت کے اطراف میں محل کی ضمانت لیتا ہوں. جنت کے مڈل میں, درمیانی جنت میں, مڈل کلاس کی جنت میں محل کی ضمانت لیتا ہوں جو مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے. اس شخص کے لیے میں جنت کے اعلیٰ درجے پر محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے, اپنے اخلاق کو سنوار دے, اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر بنا لے, بہتر عمدہ اخلاق اختیار کرے, اس کو جنت کے اعلیٰ درجے پر میں محل کی ضمانت لیتا ہوں بولے اللہ. تو اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے. ہاں بھائی چلو اتنی اچھی باتیں معلوم ہوئی کہ اخلاق کو سنوارنا چاہیے. کھانا بھی کھلانا اخلاق میں سے آتا ہے. جیسا کہ میں حدیث سنایا آپ کو, ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام, لوگوں سلام کو عام کرو, کھانا کھلایا کرو. سلام کرنے میں پہل کرنا اللہ کو محبوب ہے. سلام کرنا, خندہ پیشانی سے ملنا, کھانا کھلانا. دوپہر کا وقت ہو گیا, اب جا کے میرا ملازم جو ہے, آٹو پارٹس کی دکان ہے, کپڑے کی دکان ہے, جا کے ملازم گھر سے ٹفن لا لیا. 2 بجنے آ رہے ہیں, جلدی چلو میں بچھا دستر بچھا, پلیٹاں لگا دیتا. دونوں کی 2 پلیٹاں رکھ دیا, دستر بچھا دیا. اب دونوں ہیں کھانا کھانے والے, دونوں کا ٹفن آیا. ایسا دوست آ کے رکا دکان کا, ارے انہیں ادھر کدھر آ گیا, پلیٹاں اندر رکھ, دستر اٹھا دو, ٹفن رکھ دے اندر. اور کیا خیریت, چائے منگاؤ. یہ نہیں کرنا ہے. وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ. اللہ کے نبی فرمائے کہ 2 آدمی کا کھانا تینوں مل کر کھائیں گے, تینوں کو کافی ہو جائے گا. ملے سیر ہو کر کھائیں گے, اسلام کی برکت, اللہ کے نام کی برکت, اللہ کے نبی کے طریقے کی برکت. کیا ہے؟ 2 آدمی کا ہے کھانا, لیکن اس کو بھی آ جاؤ ہاتھ دھو لو. نہیں وہ سب نہیں سنتا ہوں میں, آ جائیے آپ اندر, اندر آؤ, اپن تینوں کھائیں گے. یہ ہوتا ہے مسلمان کا طریقہ. صحابہ کا طریقہ, نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب کھانے کا وقت آتا تو بولتے کہ جاؤ مہمان ڈھونڈ کے لاؤ,
ملازم سے، خادم سے کہتے، اپنے غلام سے کہتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ ہیں جو بولتے مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، جاؤ مہمان ڈھونڈ کر لاؤ. خادم جاتا مہمان ڈھونڈ کر لاتا. کیسے اخلاق ہیں دیکھیے آپ. کھانا کھلانے میں اسلام کا ایک اہم شعار ہے کھانا کھلانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلایا کرتے تھے، کھانا کھلانے کو پسند کرتا ہے اسلام. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. جب قیدیوں کو کھلانا پسندیدہ ہے، قیدیوں کو جیل میں ایسے لوگوں کو کھلائے تو بھی اللہ کو پسند ہے وہ عمل. یہ ایمان والے اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور کھلا کر نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں. ہم کھلائے تھے نا بھائی تمہارے کو، تمہاری دعوت میں ہمارے کو دعوت دینا نہیں معلوم، بھول گئے، دیوانے ہیں کیا، دعوت لینا معلوم، دعوت دینا، ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں. نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پڑوسیوں کو تحفہ بھیجتی، کبھی گوشت کا، کبھی سالن کا، کبھی کھانے پینے کی چیزوں کا، کبھی کھجوروں کا. تو خادم واپس آنے کے بعد خادم سے پوچھتی، اپنی باندھی سے پوچھتی کیا کہا انہوں، وہ تم لے جا کے ہدیہ دیے تو کیا بولے انہوں، تحفہ دیے تو بولے اللہ اچھا رکھو. دعائیں دے رہے تھے. کیا دعائیں دے رہے تھے؟ تو خواہش مند نہیں تھے دعاؤں کے، تعریفوں کے. کیا بولتے تھے؟ کیا دعا دیے؟ تو بولے دعا دے رہے تھے کہ عائشہ کو اللہ اچھا رکھے، جنت میں مقام عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی اچھا رکھے، جنت میں مقام عطا فرمائے. بولتے جو دعا دیتے پلٹا کے وہ دعا دے دیتے، اور بولتے کہ ہم نے دعاؤں کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے اللہ کے لیے دیا تھا. دعائیں تو وہ لوگ ان کے اخلاق ہے دے دیے ہم کو، ہم بھی ان کو بدلے میں دعائیں دے دیے. بدلہ ہو گیا برابر، عدل کو بدلہ ہو گیا برابر. اب ہم نے جو دیا ہے اللہ کے پاس وہ، ہاں دعائیں دینے سے کچھ ہمارے اس میں ثواب میں کبھی نہیں ہوتی، لیکن توقع ایسی نہیں رکھنا کیا جی راشن دیا تھا میں تم کو سلام نہیں کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. ایمان والا پچھانے میرے کو، ارے بھائی آپ دے کے بھول جانا. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ایسا آدمی. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا حشر کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے ہاتھ نے کیا خرچہ کیا، ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالے نکالے دے دیے. عربی میگزین میں ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی، بڑا سخی آدمی، نیک آدمی، شریف آدمی، اللہ والا متقی آدمی تھا. گھر میں سونے کا وقت ہو گیا، آرام کرنے کا، سو گیا تو نیند ہی نہیں لگ رہی، کروٹیں بدل رہا، یوں کروٹ نیند ہی نہیں آ رہی ہے. چلو باہر نکلیں گے بلکہ نکل کے گھر سے باہر نکل کے گاڑی نکالا، کار نکال کے روڈوں پہ پھر رہا ادھر ادھر. روڈوں پہ پھرتے پھرتے ایک مسجد دکھی جس میں روشنی نظر آئی، رات کا وقت ہے. مسجد میں داخل ہو گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز، اللہ اکبر، نماز پڑھا تو کیا ہے، نماز پڑھے تک دیکھے تو کیا ہے، وہاں ایک آدمی کونے میں اللہ سے جو ہے نا اپنی فریاد کر رہا، رو رہا. جا کے قریب سنا کیا تو بھی مسئلہ، کئی کو رو رہا بیچارہ. اللہ تعالیٰ اس کو بستر سے اٹھا کے بھیجائے، رو رہا سو والے آدمی کو دے. وہاں تو اس کی کچھ پرابلم، کچھ پریشانی ہے، مالی پریشانی، 30,000 درہم ہونا ہے اس کو، وقت کم ہے. اے اللہ میرا مسئلہ حل فرما دے، اے اللہ دکھ سنا رہا اپنا. میرے بھائی کیا ہے بھائی، کیا ہوا؟ نہیں ایسی پریشانی ہے میری. فوراً کار میں سے چیک بک نکال کے چیک لکھ کے یہ لو 30,000 درہم، 30,000 درہم یا ریال جو تھے، ریال لکھ کے دے دیا. آپ کل جا کے بینک سے نکال لو. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا، اللہ اچھا رکھے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جو بھی دعائیں دیا بیچارہ. یہ شخص کار تک جا کے واپس آ کے، ارے بیچارے کو جو نا کتنا نیک آدمی ہے، کیسا اللہ والا ہے یہ، میں بستر سے اٹھ کے آیا، اللہ اس کی مدد کرنے میرے کو بھیجا، کیسا آدمی ہے. بلکہ وہ واپس آ کے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کے دیا، اے لو یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، یہ رکھو، آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑی تو، کچھ بھی مشکل وقت میں پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ بھی ضرورت ہے تو میرے آفس پہ آ جاؤ، یہ میرا نمبر ہے، میرا کارڈ ہے. وہ بیچارہ کارڈ لے کے بولا بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا، میں آپ کو کیسا بولوں، یہ آپ کا کارڈ آپ ہی رکھو صاحب، میرے کو نکو کارڈ آپ کا، میرے کو آپ کا کارڈ نکو صاحب، میرا کارڈ تو اوپر والا ہے، میری مصیبتوں کا حل کرنے والا اوپر والا ہے. یہ کارڈ رکھ لیا تو میرا اس کا رشتہ جو ہے، بتائیے آپ کیسے اخلاق ہے اس غریب کے بھی، کیسے اخلاق ہے اس مالدار کے بھی، کیسا توکل ہے اس غریب کا بھی، اور کیسا معیار ہے اس مالدار کا بھی. بتائیے وہ بھی دونوں بھی تقوی والے ہیں. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اخلاق مسلمانوں مومنوں کے. بولے یہ کارڈ رکھیے صاحب، آپ کچھ مت خیال کریے، انا میں آ کے نہیں واپس کر رہا ہوں، میرا اللہ کا جو تعلق ہے نا میرے اللہ سے، یہ غریبی میں جو مزہ ہے نا، یہ اب یہ کارڈ رکھ لوں گا تو کچھ بھی مصیبت آتے میں اللہ کو یاد کرنے کے بجائے، ارے کارڈ ہے نا، ارے میرا اللہ ہے نا، میرے اللہ کا توکل، میرے اللہ پہ میرا توکل ہے، میرا اللہ جس پہ مجھے بھروسہ ہے، میرے اللہ پر.
اور بھروسہ جو چیز ہے یہ بھی ایمان ہے. ایمان عبادت ہے, بھروسہ توکل عبادت, بھروسہ عبادت ہے, تقوی عبادت ہے, پرہیزگاری عبادت ہے, اخلاق عبادت ہے ہمارے. تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی اللہ میں توفیق عطا فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے رمضان کی عبادتوں کو اللہ قبولیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.